بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون منشیات۔ اس ویڈیو کے اچھے رزلٹ کے لیے اس ویڈیو کو آپ فل اسکرین کر لیجئے۔ آج کل پاکستان کو جن اہم اور پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے ان میں ایک منشیات سے بچاؤ اور ان سے نجات ہے۔ پاکستان کی بقا اور سلامتی، ترقی اور خوشحالی کا انحصار بڑی حد تک اس بات پر ہے کہ ہم منشیات اور اس قسم کے دیگر مسائل سے کس طرح نمرد آزما ہوتے ہیں۔ آج کل کے دور میں منشیات کے استعمال نے جس طرح سے نسل نو کو متاثر کیا ہے، کوئی بھی معاشرتی برائی اس قدر تیزی سے نہیں پھیلی۔ نشے کا عذاب ہمارے معاشرے کے بہت سے افراد پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ ہماری سیاسی اور سماجی ترقی کی راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ یہ کہنا ہوگا کہ منشیات تمام اقوام عالم کی ترقی اور استحکام کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہر فرد اور ہر ادارہ اس لعنت کے سدباب کے لیے کمر باندھ لے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، دیکھتے ہی دیکھتے رنگین جوانی لٹ گئی، کیا جوانی کا ہے رونا زندگانی لٹ گئی۔ منشیات سے خصوصاً نوجوان نسل بہت متاثر ہو رہی ہے۔ منشیات کا استعمال نوجوان نسل کی امنگوں اور ان کی ذہنی صلاحیتوں اور ان کی عزت نفس کے لیے زہر قاتل ہے۔ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں کسی معاشرتی برائی کی وجہ سے اس قدر تیزی سے افراد کی اتنی زیادہ تعداد متاثر ہوئی ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ منشیات میں تمام نشہ آور اشیاء مثلاً شراب، بھنگ، افیون، مارفین، چرس، ہیروئن، سگریٹ وغیرہ شامل ہیں۔ نشے کے عادی افراد اپنی ضروریات، عادات اور ماحول کے مطابق نشہ استعمال کرتے ہیں۔ ابتدا میں چرس نوشی ایک بڑا مسئلہ تھی، مگر اب تو ہیروئن کا مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے، جو اس سے بھی کئی گنا زیادہ مہلک ہے۔ پہلے تو ہیروئن کے استعمال کا رجحان صرف امیر زادوں اور نوجوان لڑکوں میں عام تھا، مگر اب یہ لعنت متوسط طبقے میں بھی سرایت کر چکی ہے اور بعض نچلے درجے کے لوگ بھی اس کا شکار ہو رہ چکے ہیں۔ مگر یہ بہت مہنگا نشہ ہے، اس لیے مزدور پیشہ لوگ اور ڈرائیور وغیرہ افیون کی گولیاں کھاتے ہیں اور نشہ آور اور سکون آور ادویات کے ٹیکے لگواتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، درد کے طوفان نے ہر گھر جلا کر رکھ دیا، وحشتوں نے سوچ کا محور جلا کر رکھ دیا، پھر دشمن انسان نشے نے زہر پھونکا اس طرح، بے بسی کے کرب نے پتھر بنا کر رکھ دیا۔ ان چیزوں کے علاوہ بہت سی نشہ آور ادویات میڈیکل سٹور پر سستے داموں مل جاتی ہیں۔ مثلاً بہت سی ایسی گولیاں ہیں جن کا استعمال طلباء اور وکلاء اور بس ٹرک ڈرائیور بہت عام ہے۔ یہ ادویات طبیعت میں تیزی سے امنگ اور جوش پیدا کر دیتی ہیں، سونے اور کھانے کی خواہش کو مٹا دیتی ہیں۔ ان کے زیادہ استعمال سے مریض تندخو، وسیلہ، شکی مزاج ہو جاتا ہے اور اس کی ذہنی صلاحیتیں بتدریج معاف ہوتی جاتی ہیں۔ ہیروئن نے نشہ بازاروں کے لیے مزید سہولت پیدا کر ڈالی ہے۔ ایک سفید پاؤڈر ہے جسے چائے یا پانی میں ڈال کر آسانی سے پیا جا سکتا ہے۔ نشے کے استعمال سے انسان کو ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے اور دنیوی پریشانیوں اور الجھنوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے، مگر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ تمام نشہ آور اشیاء صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ اس سے انسانی اعضاء مثلاً دل و دماغ، گردے، پھیپھڑے وغیرہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں اور انسان اکثر اوقات اخلاقی اور بے راہ روی اختیار کر لیتا ہے۔ جسمانی تباہی کے علاوہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں اور وہ نفسیاتی خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک نشہ باز چڑچڑا، وسیلہ، تنہائی پسند اور شکی مزاج ہو جاتا ہے، جس کی قوت مدافعت آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس میں قوت برداشت کی بھی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ نشے کا عادی نشہ جاری رکھنے کے لیے ہر قسم کے برے کام کر سکتا ہے۔ اس کے لیے قانون شکنی، سنگین سے سنگین جرم کا ارتکاب بھی معمولی چیز بن جاتا ہے۔ تعلیم سے
غفلت، گھریلو ذمہ داریوں سے پہلو تہی وغیرہ اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، اور وہ نشے کی جنت میں پہنچنے کے لیے گھناؤنے جرائم سے بھی اجتناب نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں۔ بہت سے والدین اپنی اولاد کے متعلق مضطرب ہیں، اور بہنیں اپنے بھائیوں کی چلتی پھرتی لاشیں ہونے پر نوحہ کناں ہیں، اور بیویاں اپنے سہاگ اجڑنے پر غمزدہ دکھائی دیتی ہیں۔ نشہ کے مریضوں سے ہسپتال بھرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ قوم کے لیے لمحہ فکر ہے، مگر ہمارے لیڈر محض تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لٹ رہا ہے کارواں، پاسباں کہاں گئے؟ کون ہے محو فغاں، رازداں کہاں گئے؟ بہتے ہیں اشک رواں، مہرباں کہاں گئے؟ اڑتا ہے دل سے دھواں، ستاں کہاں گئے؟ دل ستاں کہاں گئے؟ نفسیاتی ماہرین کی رائے میں نفسیاتی دباؤ، مایوسی، اضطراب، بے چینی، انتقام اور معاشرتی ناانصافی نوجوانوں کو نشے کی طرف راغب کرتی ہیں، اور منشیات کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی وجوہات کو جڑ سے مٹایا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہمارا تشخص اور ہماری انفرادیت دین اسلام ہے، اور اس کے اصول و قوانین ہر قسم کی برائی کا تدارک بخوبی کرتے ہیں۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تمام نشہ آور چیز حرام ہیں۔ اس طرح ایک اور موقع پر فرمایا، جو چیز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا کرتی ہے، اس کی تھوڑی مقدار بھی استعمال کرنا حرام ہے۔ آج ہم اس لیے ان مسائل کا شکار ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے مذہبی اصولوں پر کار بن رہیں تو کوئی بھی معاشرتی برائی ہم پر حملہ نہیں کر سکتی۔ ایک اور رائے کے مطابق عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلامی دشمنی کی وجہ سے ہمارے ملک میں نشے کا زہر متعارف کروایا ہے۔ اس سے بچنے کا واحد حل بھی مذہب کے اصولوں کی پابندی ہے۔ نشے کی برائی کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم تمام نشہ آور اشیاء کو غیر قانونی نقصان دہ تسلیم کریں، اور پھر سچے دل سے پختہ ارادہ رکھتے ہوئے ان کے سدے باب کے لیے باقاعدہ منظم مہم چلائیں۔ اس سلسلے میں تمام ذرائع ابلاغ کو بروئے کار لائیں اور لوگوں کو منشیات کے معاشی، معاشرتی اور طبی نقصانات سے آگاہ کریں۔ شاعر نے کہا، بڑھو آگے برائی کو مٹانے کو، صلائے عام دو اس کام کی سارے زمانے کو۔ نشہ جو کر رہا ہے وہ تمہاری جان کھاتا ہے، فقط جان ہی نہیں وہ سب کا دین و ایمان کھاتا ہے۔ کہتے ہیں نوجوان میں لا علمی ہی اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر مختلف سیمینارز کے ذریعے اس کے نقصانات کو بیان کیا جائے تو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ سگریٹ نوشی بھی نشے کا عادی بنانے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ چرس اور ہیروئن کی طرف پہلا قدم ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس برائی کی ابتدا ہی نہ ہونے دی جائے۔ جیسا کہ انگریزی کی مثل ہے، نپ دا ایول ان دا بڈ، یعنی کہ برائی کو ابتدا ہی میں ختم کر ڈالو۔ اس مثل کے مصداق ہمیں سب سے پہلے سگریٹ کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری۔ آج کل سگریٹ کو ہمارے معاشرے میں ذہنی طور پر قبول کر لیا گیا ہے، مگر ضروری اس امر کی ہے کہ لوگوں کو اس کے نقصانات سے آگاہی فراہم کی جائے۔ ملک پبلک مقامات مثلاً ریلوے اسٹیشن، بس اسٹاپ وغیرہ پر اس کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے۔ اس طرح ٹی وی، ریڈیو اور دیگر خبرات میں سگریٹ کے اشتہارات پر قانونی طور پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ اور بے روزگاری بھی نشے کے استعمال کی اہم وجہ ہے۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان روزگار نہ ملنے کی وجہ سے فارغ پھرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کچھ نوجوان تو اپنے اہل خانہ کے لیے معاشی طور پر سہارا نہ بن پانے پر بہت سی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سکون اور آور ادویات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ ان کو نشے کی لت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ملک میں
روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں تاکہ کم از کم تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگاری کا شکار نہ ہوں اور اپنی صلاحیتوں کو کسی مثبت کام میں صرف کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر کڑی نگاہ رکھیں، انہیں فارغ نہ رہنے دیں اور کسی نہ کسی تعمیری سرگرمی میں مصروف رکھیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی کی برائی کی طرف رجحان دیکھیں تو اس کا سدباب کریں اور اپنے بچوں کو فراغت کے اوقات کسی اچھے کام میں صرف کرنے کے قابل بنائیں۔ علاوہ ازیں بچوں سے ان کے مسائل پر بھی گاہے بگاہے گفتگو کریں اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ شاعر نے کہا، بہتر ہے میں ہو مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ ہمارے ہاں قبائلی علاقوں میں تمباکو اور دیگر نشہ آور اشیاء کے لیے خام مال کی کاشت کی جاتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کی کاشت پر مکمل پابندی عائد کر دے اور قبائلی علاقوں کے ان افراد کے لیے جو اس قسم کے کاروبار میں شامل ہوتے ہیں روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ اور منشیات کے پھیلاؤ کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اس کاروبار میں ہمارے ملک کے کرتا دھرتا افراد بھی ملوث ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایسے افراد کو قانون کی گرفت میں لیا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام لوگ اپنی ذات میں موجود برائی کے رجحان کو ختم کریں۔ اگر کسی شخص کا اپنا کردار پختہ ہے تو کوئی بھی برائی سے اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی اسے۔ اگر ہم بحیثیت قوم نشے کے خاتمے کے لیے کوشش کریں تو جلد یا بدیر اس برائی سے نجات پا سکتے ہیں۔ رضا ہمدانی نے کہا، بھون سے لڑو تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ تو ہمیں ایسی لعنت سے چھٹکارا پانے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی آئندہ نسل کو ایسی چیزوں سے بچا سکیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں موجود پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔